تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، سب سے بڑے ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت پانی ہے. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کھانے کے بغیر آدمی کافی دن گزارا کر سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، یعنی اس کا وجود پانی سے ہے. آج اب گرمیوں کا موسم ہے اور پانی کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، اس لیے آج پانی کی فضائل اور اس کی اجر و ثواب پر کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو پانی پلانا یہ بہترین صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یعنی سب سے افضل صدقہ کیا ہے، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء، یعنی پانی پلانا جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
اور اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے من علم علما، کسی کو آپ نے علم پڑھا دیا، علم دین کسی کو سکھا دیا، وہ جب تک جاری و ساری رہے گا، دین کی بات کسی کو بتا دی، اس کا اجر و ثواب آپ کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ملے گا۔ جو ساتھی پیچھے بیٹھے آگے آ جائیں، یہ جگہ کہ ساتھی پیچھے آگے آ جائیں گے، ساتھی سب ساتھی آگے آ جائیں۔ کتنا ڈسپلن اور نظم کے خلاف لگ رہا ہے۔ پہلے بھی بیان کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن 3 کام ہیں، جلدی آیا کرو، دوسرا امام کے قریب بیٹھو، اور تیسرا فرمایا کان لگا کر بات سنو، غور سے بات سنو۔ تو بعض ساتھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، شاید وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی خاص ضرورت ہے نہیں، مجبور ہیں، غریب جمعے کے انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے 2 رکعت نماز ہی پڑھنی ہے، شاید باقی شاید ضرورت نہیں ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، ہم دنیا میں کتنی لالچ رکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں کتنے قناعت پسند ہیں۔ دنیا میں تو ہم سے زیادہ حریص کوئی نہیں، اور دین میں ہم کہتے ہیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگلی سب میں جگہ خالی ہو تو ایک دائیں بائیں دھکا دیتے ہیں، کوئی تو تو آگے ہو جا، دوسرا کہتا ہے تو آگے ہو جا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کئی آدمی آگے بڑھیں، ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے، بھائی میں آگے جاؤں گا، تو پیچھے تھا، میرا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو اگر فضیلت کا علم ہو جائے اگلی صف کا، تو یہ قرآن اندازی کرنے کی ضرورت پڑے گی، قرآن اندازی کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلے علم ہے تو کسی نے کسی کو پڑھایا، اور دوسرے نمبر پر کسی نے نہر کھود دی، تو وہ نہر جب تک چلتی رہے گی مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی نے من حفر بئرا، کسی نے کنواں کھود دیا، وہ کنواں جب تک چلتا رہے گا، پانی اس سے نکلتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ او غرس نخلا، یا کسی نے کھجور کا باغ لگا دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عرب میں چونکہ کھجور کے باغات زیادہ ہوتے تھے، اس لیے کھجور کی بات فرمائی، ورنہ کسی بھی چیز کا پھل کا باغ لگا دیا، جب تک لوگ اس باغ سے کھاتے رہیں گے اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 5، کسی نے مسجد تعمیر کی، جب تک نمازی اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، سجدہ کرتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6، کسی نے قرآن کریم اپنی وراثت میں چھوڑ دیا، مطلب اس نے اپنے پیچھے قرآن چھوڑ دیا، اس کی ملکیت میں تھا، اور وہ قرآن لوگ پڑھتے رہے بعد میں، تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا 7ویں چیز، کسی نے اپنی نیک اولاد چھوڑی جو مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرتی رہے، تو اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ یہ 7 اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان میں سے 2 اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق پانی سے ہے۔ ایک تو فرمایا نہر کھود دی، اور دوسرا فرمایا کوئی کنواں کھود دیا، بورنگ کر دی، کنواں کھود دیا، تو اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی کنواں کھود دے تو کوئی بھی پیاسی چیز، خواہ وہ انسان ہو، خواہ جنات ہوں یا چرند پرند ہوں، جو بھی چیز اس سے پانی پیے گی اس کے لیے اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ کنواں کھودنا، پانی پلانا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا میرے گھٹنے میں دانہ ہے اور کئی سال ہو گئے علاج معالجہ بھی کیا لیکن علاج نہیں ہو رہا، صحت نہیں مل رہی۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بات دل میں ڈالتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ کسی ایسی جگہ میں کنواں کھود دو جہاں لوگ پانی کے محتاج ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ادھر پانی جاری ہوگا، ادھر تمہارا خون خشک ہو جائے گا، خون جو بہہ رہا ہے پھوڑے سے یہ بند ہو جائے گا اور پھر تمہارے لیے اجر جاری ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے کہنے پر جا کر کنواں کھودا۔ جیسے کنواں کھودا اللہ نے اس پھوڑے کو ٹھیک کر دیا۔ تو پانی پلانے سے انسان کی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، علاج ہو جاتا ہے۔ صدقہ ہے نا، اور صدقہ جو ہے ہر قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو بیماری بھی ایک بلا ہے، اللہ تعالیٰ نے صدقے کے ذریعے سے، کیونکہ افضل ترین صدقہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری ختم فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جب وہ فرعون کے ظلم سے اور اس کی پکڑ سے، یعنی وہاں سے مصر سے نکل کر مدین تشریف لے گئے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تو مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، نہ کوئی رہنے کے لیے گھر تھا، نہ بیوی تھی، اور نہ کوئی معاشی کوئی اسباب تھے، یعنی کھانے پینے کے لیے رزق کے بھی کوئی سبب نہیں تھے، تینوں اعتبار سے محتاج تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں مدین پہنچ کر ایک خدمت کی۔ وہ خدمت یہ کی کہ لوگ پانی پلا رہے تھے اپنی اپنی بکریوں کو، تو دو لڑکیاں تھیں جوان، وہ اپنی بکریوں کو پیچھے روکی ہوئی تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے بھی ہر زمانے میں حیا شرم ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی شرم و حیا تھی، تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ عورتیں پیچھے تھیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طرح کی بچیاں تو بکریاں چراتی نہیں ہیں اور نہ بکریوں کو پانی پلانے آتی ہیں، یہ جوان لڑکیاں کیوں پیچھے کھڑی ہیں؟ تو ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں بکریوں کے ساتھ ہیں؟ فرمایا ہمارا والد شیخ کبیر، اور بہت بوڑھے ہیں اور وہ کام نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے جو خدمت کرتا، تو مجبوراً جو ہے ہم پانی پلانے کے لیے بکریوں کو لے کر آئی ہیں، لیکن جب سارے مرد حضرات پانی پلا کے پیچھے ہٹ جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ یعنی ہزاروں سال پہلے بھی یہ انسانیت اور حیا اور شرم کا زمانہ تھا، جو آج انسان کہتا ہے میں نے ترقی کر لی اور کہتا ہے جی مرد عورت کا اختلاط ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جب سب لوگ چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی، ان بچیوں سے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، بکریوں کو پانی میں پلاتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ڈول سے پانی نکالا اور بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر جا کر ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ دیکھیے جنت کا معنی صرف نماز تلاوت کے ذریعے سے نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، خدمت خلق کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو ایسا نوازتے ہیں کہ کسی اور چیز میں اتنا نہیں نوازتے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے لیے پانی پلایا، یعنی بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر ایک سائے میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
یا اللہ یہ کام تو میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، لیکن میں محتاج ہوں، آپ اس کے اجر اور بدلے میں جو بھی مجھے خیر عطا فرمائیں کہ میں محتاج ہوں۔ سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے فقیر، میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی فقیر ہے تو پھر کائنات میں کون ہو سکتا ہے جو کہے جی میں غنی ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں مختار کل ہوں، میں یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اس کے نتیجے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بچیاں، پیغمبر کی بچیاں تھیں، وہ جب گھر وقت سے پہلے چلی گئیں، جلدی آ گئی، تو پوچھا کہ تم آج جلدی کیسے آ گئی؟ پہلے تو پانی جب پلانے جاتی تو دیر سے آتی تھی، آج پہلے کیسے آ گئی؟ تو فرمایا کہ وہاں ایک بڑا شریف آدمی تھا اور بڑا باحیا تھا، اوصاف بیان، نبی تھے تو اوصاف بیان فرمایا، اس نے ہماری خدمت کی، ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، تو اس لیے ہم جلدی فارغ ہو کر واپس گھر آ گئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کے ہو، میں تو اس کو کچھ انعام دوں گا، یہ کون ہے اتنا عظیم، اتنا بااخلاق آدمی۔ بہرحال حدیث میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ایک بچی ان میں سے آئی اور بڑی حیا کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی حیا عورت کا زیور ہے۔ یہ جو بے حیائی کے ساتھ عورتیں چلتی ہیں، بے حیا ہوتی ہیں اور فخر کرتی ہیں کہ ہم انسان ہیں، انسان بھی جانور ہیں۔ انسانی صفت وہ ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ عورت کی رگ رگ میں حیا رکھی۔ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے کہ تمشی علی استحیاء، حیا سے چل رہی تھی۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تم سے آگے چلوں گا، کہ خدا نخواستہ عورت کے قدم یا جسم جو آگے چلتا ہے اس کے نشیب و فراز پر نظر نہ پڑے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی عفت، عصمت، پاک دامنی، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں پورے، لیکن فرمایا تم میرے پیچھے چلو اور مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی رہو کہ اب دائیں چلو، بائیں چلو، آگے چلو، سیدھا چلو، گھر چلو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 حاجتیں پوری فرمائی۔ ان کی 3 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا، بیوی چاہیے تھی، اور معاش کے لیے کوئی نہ کوئی نوکری چاہیے تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا فرمایا رہنے کے لیے یہ گھر ہے یہیں رہو، اور نوکری کے لیے فرمایا ہمارے گھر میں خدمت کے لیے ایسے شریف آدمی کی ضرورت ہے، آپ 8 سال تک میرے گھر میں خدمت کرو، اور اگر 10 سال کرو تو آپ کی مرضی ہے۔ تو دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا اور تینوں کام ہو گئے، انجام ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس سارے واقعے میں جو بنیاد بیان فرمائی ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خدمت تھی وہ پانی پلانا تھی۔ تو پانی پلانا انسانوں کو یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس سے انسان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا یہ مغفرت کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص کو بہت سخت پیاس لگی، بڑا ہامتا کامتا بھاگتا ہوا کنویں کے پاس پہنچا اور کنویں میں نیچے گیا، پانی اوپر نہیں تھا تو کنویں میں نیچے اترا اور وہاں سے پانی پیا اور سکھ کا سانس لیا۔ جیسے ہی کنویں سے اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا یا کتے کا چھوٹا بچہ وہ ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے جیسے زبان باہر نکالے ہوئے۔ اس نے سوچا کہ دیکھو میں بھی انسان، میں بھی جاندار ہوں، مجھے پیاس لگی تھی تو کس طرح تڑپ رہا تھا، یہ کتا بھی اسی طرح تڑپ رہا ہے، اور میں تو انسان ہوں، نیچے کنویں میں چلا گیا، یہ تو کنویں میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، صرف اس کے بوٹ تھے، موزے، بوٹ وغیرہ جو
پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، وہ نیچے اترا اور اپنے وہ بوٹ کو یا جوتے کو پانی سے بھرا، پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو اس کو ایک سرے کو منہ سے پکڑا، اپنے دانتوں میں اس کو جوتے کو پکڑا اور اس میں پانی بھرا اور اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت عطا فرما دی۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ بد کردار عورت تھی، وہ ایک دفعہ راستے پہ جا رہی تھی تو ایک کتے کا چھوٹا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کو پیاس لگی ہے تو اس نے اپنے جو اس کے اوپر کوئی دوپٹہ یا چادر تھی، اس چادر کے ساتھ اپنا جوتا یا موزہ وغیرہ باندھا اور اس کو نیچے پانی میں ڈبویا اور اس میں پانی نکالا اور اس کتے کے چھوٹے بچے کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس فاحشہ جو پوری زندگی فاحشہ میں بے حیائی میں گزری تھی، اس پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف کی حدیث۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں اس کو پانی زیادہ پلانا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فاحشہ بد کردار عورت کی مغفرت ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اگر تم کسی مومن موحد ایمان والے مسلمان کو پانی پلاؤ گے تو کتنی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پانی پلانا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شکوہ فرمائیں گے اور انسان سے کہیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان کہے گا اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو میں کیسے پانی پلاتا؟ فرمایا فلانا میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا بدلہ آج تو یہاں مجھ سے لے لیتا۔ یعنی پانی پلانے کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں بدلہ عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی محتاج کو کپڑے پہنا دیے، اللہ تعالیٰ جنت کے سبز لباس، جنت کا عالی شان لباس ہوگا، اس کو پہنائے گا۔ جس نے دنیا میں کسی محتاج کو بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں سے اس کو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ اور جس نے دنیا میں کسی پیاسے انسان کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کی مخصوص شراب جو مہر بند ہوگی سیل ہوگی رحیق مختوم سے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کی شراب سے پانی پلائے۔ تو دنیا میں پانی پلانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں اپنی بیوی کو پانی پلانے میں بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آدمی یہ نہ سمجھے یہ تو عام چیز ہے کہ بھئی اعلیٰ چیزیں کھلائیں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تو سیدھا گھر آیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کی عجیب سی بات تھی، صحابہ عمل کرنے والے تھے، تو سیدھا گھر آیا اور گلاس بھر کر بیوی کو پانی پیش کیا۔ اور پھر میں نے بیوی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیوں میں پانی تمہیں دے رہا ہوں؟ اور میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بیوی کو پانی پلائے گا اس پر بھی اجر ملے گا، تو میں نے وہ ثواب کمانے کے لیے تمہیں پانی پلایا۔ تو بہرحال ایک حدیث میں بہت سخت وعید بھی آئی ہے، اگر ایک آدمی پانی پلا سکتا ہے اور کسی کو پانی نہ پلائے یہ بہت زیادہ کنجوسی کی علامت ہے، اس پر بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس اضافی پانی موجود ہے اور وہ پیاسے مسافر کو پانی نہ دے، ایک پیاسا مسافر گزر رہا ہے اور وہ اس کو راستے میں پانی نہ پلائے، اور اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص جو کسی امام عادل امام سے بیعت کرتا ہے
لیکن صرف دنیا کی غرض کے لیے۔ اگر اس کو دنیا ملتی ہے تو وفا کرتا ہے، اگر دنیا نہیں ملتی تو بے وفائی کرتا ہے۔ فرمایا اور تیسرا وہ شخص جو اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور اس پر قسم بھی کھاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ عصر کے بعد، یہ مزید تاکید ہے، عصر کے بعد زیادہ مبارک وقت ہے، قسم کھاتا ہے سامان بیچنے کے لیے کہ بھائی اس میں تو مجھے زیادہ پیسے مل رہے تھے، میں آپ کو کم میں دے رہا ہوں۔ عام طور پر تاجروں کی عادت ہوتی ہے نا بھائی، وہ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے عام نے بھائی اس کے تو 50,000 تو ریٹ لگ چکا ہے، میں نے نہیں دیا، حالانکہ لگا کوئی نہیں، 50,000 کا سودا پہلے گاہک ہے، میں نے اس کو 50,000 میں نہیں دیا۔ تو اس طریقے سے قسم کھاتا ہے۔ فرمایا یہ تین آدمی، جو ایک پانی نہ دے، دوسرا امام عادل کے ساتھ دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم عصر کے بعد کھاتا ہے تاکہ اپنے سودے کو بیچ دے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ ان کو دیکھیں گے اور نہ ان کی تزکیہ کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ جو گناہ ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پانی نہ دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بعض ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو عام معمولی چیز میں بھی بخل کرتے ہیں۔ معمولی چیز میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں بخل انتہائی کمینگی کی علامت ہے، بہت بری چیز ہے۔ جیسے آپ کو پڑوسی نے کہا ذرا پیچکس دینا، نہیں یہ کوئی نہیں بھائی جا۔ یا کسی نے کہا یہ قلم دینا ذرا لکھنا ہے، تھوڑا سا نام لکھنا ہے، نہیں کوئی نہیں جا۔ معمولی چیزیں، آپ سے نمک مانگ لیا، نمک سالے میں ڈالنے کے لیے نمک تھوڑا سا دینا، نہیں بھائی۔ عام استعمال کی چیزیں، کلاڑی کسی نے مانگ لی، کلاڑی دینا، یہ لکڑی کاٹنی، کہتا نہیں دے رہا۔ درانتی مانگ لی، درانتی دینا۔ جیسے شہر میں شہر کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک پانی بھی ہے۔ پانی آپ کے پاس موجود ہے اور جی پینے کے لیے بھی دوسرے کو نہیں دے رہے۔ یہ یمنعون الماعون میں داخل ہے۔ عام برتنے کی چیزیں، پانی کا گلاس، ایسی چیز میں بخل کرتے ہو جس کے پیدا کرنے پر تم قادر نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اگر اس پانی کو میں نیچے زمین میں نیچے لے جاؤں، گہرائی میں لے جاؤں، ڈبو دوں، تو کون ہے اس کائنات میں جو پانی کو باہر نکال سکے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پانی ہمارے لیے محفوظ کر کے سٹاک رکھا ہے، اور ہم تھوڑا سا کھدائی کرتے نیچے سے پانی نکل آتا ہے، محفوظ صاف ستھرا، مٹی میں نیچے، لیکن وہ اتنا صاف ستھرا، کوئی سیمنٹ سے اور کوئی پائپوں کے ذریعے سے کوئی وہاں ٹینک نہیں بنے، کوئی تالاب نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین میں پانی، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اس میں کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا بہت بری بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ایثار، قربانی اور آگے بڑھیں دوسرے۔ بنو عبد المطلب مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا خوب پانی بھرو، یعنی شاباش دی، اے بنو عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، خوب پانی بھرو، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اوپر جھمگھٹا کر لیں گے اور تم پر قابض ہو جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا اور لوگوں کو پانی پلاتا۔ یعنی پانی پلانا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی پانی کنویں سے نکالوں اور لوگوں کو پلاؤں، لیکن میں اس لیے نہیں پلا رہا کہ کہیں یہ جو اس کنویں سے، زمزم کے کنویں سے پانی نکال کر پلانا وہ نبی کی سنت ہو جائے گی، پھر ہر شخص کہے گا میں بھی سنت پر عمل کروں گا۔ تو بنو عبد المطلب ایک خاندان کا یہ خاص کام تھا، وہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ پانی پلانا اتنا اجر و ثواب کا کام ہے کہ حج کے ایام میں جو 3 دن حج کے بعد مینا میں رہتے ہیں نا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں، کیا میں پانی پلانے کی مجبوری کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں رہ سکتا ہوں؟ کیونکہ حجاج کرام مینا سے آتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، پھر واپس مینا جاتے ہیں، تو حرم میں بڑا رش ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں تو سیدھے سیدھے انتظامات تھے، پانی پلاتے تھے، نکالتے تھے ڈولوں کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ میں پانی پلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کا 3 دن رہنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو معاف فرما دیا اور کہا یہی رہو، تم وہاں نہیں جاؤ، بس یہی پانی پلاؤ، اس کا ثواب تمہارے لیے زیادہ ہے۔ لیکن یہ عام آدمی نہیں فیصلہ کر سکتا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کرام کی ایثار، قربانی، ہمدردی کے بے شمار واقعات ہیں۔ غزوہ یرموک، جنگ یرموک کا مشہور واقعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں ابو الجہم حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الجہم حذیفہ عدوی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگ جب ختم ہوئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا، اور اس خیال سے کہ شاید زندہ ہو اور پانی کی ضرورت ہو، تو میں ایک مٹکا پانی کا بھی، کوئی برتن پانی کا بھر کر اور گلاس بھی ساتھ لے لیا پینے کے لیے، جو بھی برتن تھا۔ میں بہرحال شہداء میں تلاش کرتا رہا، زخمیوں میں تلاش کرتا رہا، تو مجھے اپنے چچا زاد بھائی مل گئے۔ میں ان کے پاس قریب گیا تو میں نے ان سے پوچھا پانی پئیں گے؟ تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ جی پانی پیوں۔ تو میں ان کو پانی جیسے پلانے لگا تو پڑوس میں ایک اور زخمی کے کراہنے کی آواز آئی، اور وہ بھی پانی مانگ رہا تھا۔ تو مجھے میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور دوسرے زخمی کو پانی پلانے کے لیے آگے پانی دے رہا تھا کہ اتنے میں کسی اور زخمی کی آواز آئی، تیسرے زخمی کی آواز آئی کراہنے کی، اور اس نے بھی اشارہ کیا مجھے پانی دو۔ وہ جو دوسرے صحابی تھے اس نے بھی کہا کہ پہلے اس کو دو بعد میں مجھے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں تیسرے زخمی کے پاس جب پہنچا اور ان کو پانی دینے لگا تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ واپس جب دوسرے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے، اور واپس جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی داعی اجل کو لبے کہہ چکے تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی ایثار، یہ تھی قربانی۔ تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانی پلانا چاہیے۔ ہر آدمی کو جہاں اور نیکیاں کماتے ہیں، ہمارے شہروں میں بھی اس کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ پیدل چلنے والے اور مزدور طبقہ اور دیگر لوگ راستوں میں جاتے ہیں، لمبی لمبی روڈیں ہیں، ہم تو جو گاڑیوں والے ہیں وہ تو گاڑیوں میں گزر جاتے ہیں، گاڑیوں میں پانی بھی ہوتا ہے، لیکن پیدل چلنے والے کہاں سے پانی لائیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے سامنے اور مسجدوں میں اور رفائی جگہوں میں، مدرسوں میں، وہاں پہ کنویں کھودوائیں اور وہاں پہ ٹھنڈے پانی کے کولر رکھیں، پانی کا انتظام ہو کہ عام لوگ پانی پئیں، اور ہماری دکانوں پہ بھی ہر آدمی کے لیے پانی پینے کا انتظام ہو۔ میں نے کئی دکانوں میں ایسے دیکھا پانی کا کولر کہیں کونے میں چھپا کے رکھے، کم از کم اتنا تو کر لیں، ایک کولر صدقہ جاریہ کے طور پر دکان کے سامنے رکھ لیں تاکہ ہر گزرنے والا چلو ٹھنڈا پانی پی لے۔ ایک گلاس پانی پینے پر نہ جانے کتنا بڑا اجر و ثواب ملے۔ ایک پیاسا آدمی جو تڑپ رہا ہو، اس کو سخت پیاس لگی ہو، پانی پہ اور کیسے دل سے دعا اس کے نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے تمام نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔